حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان دنیا کے سمندروں میں تنکے کی طرح بہہ جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ ملاح کی طرح لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دوسروں کو بھی کنارہ پار لگائے۔ شرمیلا پن انسانیت کی زینت مگر کاروباری آدمی کے لیے عیب ہے۔ جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو انسان اکثر سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر بات پر ہاں کر دینا منافقت کی خصلت ہے۔ سب سے اہم وظیفہ دعا ہے، جس کی قبولیت کے لیے اہلیت شرط نہیں۔ ندامت کے دو بڑے آنسو بڑے بڑے گناہوں کو بہا لے جاتے ہیں۔ ضروری باتوں کی وصیت لکھ کر رکھنا موت کی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ موجودہ دور میں دین کی بقا کے لیے مدارس کا وجود بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نہیں نکالتا، اس کا مال ناپاک ہے، اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے۔ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کے ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ کسی کتے کے آگے ہڈی ڈالنا سخاوت نہیں، یہ فعل اس صورت میں سخاوت ہوتا ہے جب اس ہڈی کی ہمیں بھی اتنی ہی اشتہار ہوتی جتنی کہ کتے کو۔ جو کل گزر گیا وہ لکھا جا چکا، آج تو بیج بونے کا وقت ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، لا حاصل کا غم نہ کر۔ کچھ چیزیں جو نہیں ہوتی ان کا ہو جانا آفت ہوتا ہے۔ ہر گزرتے دن کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، پرسکون بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئے ان پر صبر کرو۔ زیادہ نرم ہو کر کسی کے منہ کا نوالا نہ بنو۔ دیکھو نرم لکڑی ہی کرم کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح پست گدھے پر ہر کوئی چڑھ جاتا ہے، اسی طرح نالائق نرم و مزاج شخص پر سب حکومت کرتے ہیں۔ ایک عظیم کتاب ارتقاء میں اہم مددگار ہوتی ہے۔ اس طرح کی کتاب سب سے بڑھ کر ترغیب دینے والی ہوتی ہے۔ موت کے متعلق تجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ اچانک تجھ کو آ دبوچے تو اس کی تیاری کر لے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ سنت کے مطابق معمولی عمل ہزاروں نوافل پر بھاری ہے۔ عاملوں کے بجائے مناسب دوا کے ساتھ دعا اور قرآنی علاج بہتر ہے۔ اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا
یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیشہ میں اور میرا کہتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ میں کیا ہے اور نہ ہی میرا کیا ہے۔ انسان کے خاتمے کا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، خامیاں تلاش کرنے والی آنکھوں سے نہیں بلکہ روح کی آنکھوں سے دیکھیں۔ عورت رو رہی ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کوئی جال بچھانا چاہ رہی ہے، کیونکہ رونا تو خود عورت کا ایک جال ہے۔ زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے، اسی پر چلتے پھرتے ہو۔ اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کر نہ چلو۔ خود کو کسی اللہ والے کے سپرد کر دینا بہترین اصلاح ہے۔ جو انسان صبر کرے گا، قیامت کے روز اس کو بے بہا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ اچھی زندگی کا مقصد دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لانا ہے۔ زندگی ایک تہوار صرف داناؤں کے لیے ہے۔ اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا غرور نہیں بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ کسی کے سامنے اپنی یا اپنے گھر والوں کی تعریف ہرگز مت کرو۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اچھی کتابوں کے مطالعے سے انسانی سوچ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ عقل مند لوگ احمقوں سے کبھی تکرار نہیں کیا کرتے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خلاف شریعت اعمال دنیا آکارت اور آخرت میں وبال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے میں عزت اور لوگوں سے سوال کرنے میں ذلت ہے۔ اللہ کی بہترین نعمت ایک اچھے دوست کا مل جانا ہے۔ خدا کی بے انتہا نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اگر آپ کو دن میں صرف ایک بار دعا کا موقع میسر آئے تو صرف اللہ کے شکر کی دعا کریں۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت کے پانی سے۔ احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے میں بے احتیاطی بدبختی کا پھل دیتی ہے۔ جو لوگ زندگی کو مقدس فریضہ سمجھ کر گزارتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، خود کو پہچانے بغیر زندگی بسر کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے۔ حلال روزی کمانا انسان کی روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت تم پر فرض ہے، جس میں دین و دنیا دونوں میں فائدہ ہے۔ صرف یہ 3 عادتیں سیکھ لو، ہمیشہ سردار بنے رہو گے۔ اول، ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ دوم، لوگوں کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ سوم، اپنی جہالت کو لوگوں پر ظاہر مت کرو۔
جو شخص کسی ایسے آدمی سے گفتگو کرے جو اس کی بات سننا ہی ناپسند کرتا ہو تو اس شخص کی مثال اس انسان کی مانند ہے جو اہل قبور کو کھانا پیش کرے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، دوسروں کے غلط خیال کو کبھی غلط مت کہو، بلکہ خوشگوار انداز میں اس کی سوئی ہوئی قوت انصاف کو بیدار کرو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ وقت اللہ کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا خیانت جرمانہ ہے۔ بیرونی آنکھوں سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے، مگر بغیر تعلیم کی روشنی کے اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ جس مجلس میں ذکر خدا سنو وہاں بیٹھ جاؤ، شاید کہ اس رحمت میں تجھ کو بھی حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں تو غفلت دیکھے اس سے دور بھاگ، ایسا نہ ہو کہ تو بھی گرفتار عقوبت ہو جائے۔ اگر ملازم کا خیال نہیں رکھو گے تو وہ اپنا خیال خود رکھنے لگے گا۔ بات سننے والوں کی سمجھ کے مطابق کرو۔ شیخ کامل کی توجہ سے مرید حکمتوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ عشق والوں کا مسلک سب سے جدا ہوتا ہے، عاشقوں کا مذہب اور مسلک صرف خدا ہوتا ہے۔